پچھلے درس میں عالم برزخ کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ عالم برزخ کے حوالے سے ہی جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور فرشتے اسے لے کر جب عالم برزخ میں لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی سمجھنے کے جب اسے قبر کے اندر دفنا کے جاتے ہیں اور دفن کرنے والے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس وقت مردہ جو ہے ان کی جوتیوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد جب جوتیوں کی آواز جب ختم ہو جاتی ہے، یعنی چالیس ختم، تو جب یہ مردہ ہو جاتا ہے، دفنانے والے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی ہوتی ہیں اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، اور دیگ کے برابر ان کا جسم جو ہے وہ شعلہ زن ہوتا ہے، اور ان کے بال جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک بال ہی بال ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے قبر کے اندر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ یہ منکر نکیر ہوتے ہیں کہ جو فرشتے ان سے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو مردے کو ایک دم جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور ایک دم بھڑک کر اٹھاتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور نہایت ہی سختی کے ساتھ مردے کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیش آنے کے بعد ان سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہی فرشتے جو جھنجھوڑتے ہوئے اس کو جب اٹھاتے ہیں تو ان سے بھی وہ سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ من ربک کا، دوسرا سوال ما دینک کا، اور تیسرا سوال کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال کے جواب میں کہے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ جب یہ تینوں سوالات کے جواب دے دے گا تو اس وقت فرشتے اسے کہیں گے کہ ہاں تو نے سوالات کے جواب صحیح دیے، تم کو کس نے بتایا کہ یہ سوالات کے جواب ہے؟ تو مسلمان کہے گا کہ ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کے احکامات کی تعمیل کی، تو ہمیں اس کی پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ، یہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آسمان سے منادی ندا کرے گا کہ اس بندے نے سوالات کے جوابات درست دیے، اور لہٰذا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ پہلے ہوتا یہ کہ جب سوالات کے جوابات درست ہوتے ہیں تو پہلے اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ایک دم خطرناک بدبو جیسی آتی ہے، فوری طور پر دوزخ کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو ان سوالات کے جواب صحیح نہیں دیتا، اور اگر تو نافرمان ہوتا، کافر ہوتا، تو پھر تیرے لیے یہ تھا جو تو نے جس کی بدبو سنگی، آج تیرے لیے جنت ہی جنت ہے، لہٰذا تو سو جا، جیسے دھولا جو ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، دھولا سوتا ہے ویسے ہی تو سو جا۔ لہٰذا جو اطاعت گزار ہے ان کے ساتھ تو یہ عمل ہوگا۔ ہاں اگر کسی ایسے معصیت جو گناہگار ہے جن پر عذاب ہونا ہے تو ان کو ایک مقرر وقت تک ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر ان کے چاہنے والے پیران عذاب اور یہ کرام جو بھی ان کے قریبی جو نیک صالحین ہیں، جب ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ان کی دعا سے وہ بخشے جائیں گے، اور ان کے لیے بھی جنت کے بچھونے، لباس اور دیگر چیزوں کے انعامات جو ہیں وہ انہیں دیے جا رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کافر ہوں گے اور جب ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ ہر سوالات کے جواب میں کہے گا کہ ہاں ہم نہیں پہچان سکے، ہائے افسوس کہ ہم ان سوالات کے جواب نہ دے سکے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا رب کون ہے، دین کیا ہے، یہ ذات ہماری کون ہے، یہ ساری باتیں کہیں گے۔ تو اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے پاس ان کے نبی بھی تشریف لائے
ان کو دین کے احکامات بھی بتایا، سب کچھ ان کو دیا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا، اور پھر حکم ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے وہ جہنمی لباس سے پہنایا جائے، جہنمی بچھونا بچھایا جائے، دوزخ کے دروازے کھول دیے جائے۔ اس کے لیے پہلے یہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، ایک دم انتہائی خوبصورت سی ہوا آئے گی، خوشبو آئے گی، فوری طور پر دروازے کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا اگر تیرے سوالات کے جوابات صحیح ہوتے تو پھر تیری لیے یہ تھا کہ جنت ملتی، لیکن تو نے جوابات صحیح نہیں دیے، تو نے احکامات کی پیروی نہ کی، لہٰذا اب تیرے لیے جہنم ہی جہنم ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ہی رہے گا۔ اور جنت کی کھڑکی اس لیے کھولی جا رہی ہوتی ہے تاکہ حسرت بھی رہے، ایک تو یہ کہ اسے جہنم کا عذاب کیا جا رہا ہے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی حسرت رہے کہ ہائے افسوس اگر میں تعاب کر لیتا تو میرے لیے اتنی اچھی خوشبو، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو جنت کی مل رہی تھی، میں آج اس سے محروم ہو گیا، کاش وہ مجھے بھی مل رہی ہوتی، اور وہ جہنم کے اندر اس کو جو ہے ڈالا جا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عالم برزخ کے حوالے سے جو مختصر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرنے سے قبل اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔